تاریخ جو حقائق اپنے دامن میں لیے ہم تک پہنچی ہے وہ اس راز کو بے نقاب کرتے ہیں کہ فتنہ ارتداد کے پس پردہ یہودی تھے، اور مرتدین میں سے جنہوں نے نبوت کے دعوے کیے تھے وہ بھی یہودیوں کے پروردہ تھے۔ آسما کے ساتھ ابن داؤد کی یہ ملاقات اس وقت سے 1 سال پہلے ہوئی تھی جب حبیب ابن کعب بنت یامین کے ساتھ شادی کر کے اسے مدینہ لایا تھا، اور کچھ دنوں بعد ابن داؤد ان کے پاس پہنچ گیا تھا۔ اس 1 سال کے عرصے میں ابن داؤد اور آسما کی متعدد ملاقاتیں ہوئی تھی۔ آسما بنت یامین سے بھی ملی، لیکن یہ کوئی لمبی ملاقات نہیں تھی۔ اس 1 سال کے عرصے میں آسما نے ابو زبیر پر اپنا ایسا تاثر پیدا کیا تھا کہ ابو زبیر کی نگاہوں میں آسما کی حیثیت اب لونڈی جیسی نہیں رہی تھی۔ ابو زبیر کی بیویاں بھی آسما کو لونڈی نہیں سمجھتی تھی۔ آسما نے اپنی بیٹی بنت عقیل کو اپنے حسن و جمال کے استعمال کے طریقے سکھا دیے تھے۔ ابو زبیر نے اپنے بیٹوں کو سختی سے کہہ رکھا تھا کہ وہ آسما اور اس کی بیٹی شاریہ بنت عقیل کے ساتھ بے تکلفانہ مراسم پیدا نہ کریں۔ ابو زبیر کو معلوم نہیں تھا کہ جب وہ رات کو گہری نیند سویا ہوا ہوتا ہے اس وقت اس کا بیٹا سلمان استبل میں ملحق نوکروں کے کمرے میں شاریہ کے پاس ہوتا ہے۔ آسما نے شاریہ کو کہنا شروع کر دیا تھا کہ اب وہ ابو زبیر کے ہی ایک اور بیٹے یا باہر کے کسی آدمی کو سلمان کا رقیب بنا دے اور ان میں ایسی دشمنی پیدا کرے کہ مسلمانوں کے 2 قبیلے نہیں تو 2 خاندان آپس میں ٹکرا جائیں۔ شاریہ ماں کو یقین دلاتی رہی کہ وہ ابو زبیر کے خاندان سے ہٹ کر ایک خاندان دیکھ رہی ہے۔ حضرت عمر کے ایک حکم نے اس خطرے کو تو ختم کر دیا، لیکن خطرے میں اضافے کا امکان بھی تھا۔ حکم یہ تھا کہ مرتدین کے جن افراد کو غلام اور لونڈی بنایا گیا تھا انہیں آزاد کر کے ان کے رشتہ داروں کے حوالے کر دیا جائے۔ حضرت مثنیٰ بن حارثہ نے بھی حضرت عمر کو مشورہ دیا تھا کہ مرتدین میں سے بہت سے لوگ توبہ طائب کر چکے ہیں، بہتر ہوگا کہ انہیں اعتماد میں لیا جائے اور ان کے عزیزوں اور رشتہ داروں کو واپس کر دیے جائیں۔ حضرت عمر نے خود بھی یہی سوچا تھا۔ مرتدین اب واقعی سچے دل سے مسلمان ہوئے تھے، یہ اسلام کی عسکری طاقت بن سکتے تھے۔ حضرت عمر نے غلاموں اور لونڈیوں کو آزاد کرنے کا حکم نامہ جاری کر دیا۔ اس حکم کے بعد ابو زبیر نے آسما اور اس کی بیٹی شاریہ کو اپنے پاس بلایا۔ آج سے تم اس گھر کی لونڈی نہیں ہو، ابو زبیر نے انہیں کہا۔ تم نے خلیفہ کا حکم سن لیا ہے، لیکن میں تمہیں گھر سے نہیں نکال سکتا۔ تم یہ بتاؤ کہ میں تمہیں کس کے حوالے کروں؟ اپنا کوئی قریبی رشتہ دار بتاؤ، میں تمہیں وہاں چھوڑ آؤں گا۔ میں یہ 1-2 روز بعد بتا سکوں گی، آسما نے کہا۔ میرا دور کا ایک رشتہ دار مدینہ میں ہے، اس نے اسلام قبول کر لیا ہے اور اس نے کچھ عرصے پہلے یہاں سے ایک گھوڑا بھی خریدا تھا۔ آسما اسی روز ابن داؤد سے ملی۔ ابن داؤد ابھی مدینہ میں تھا۔ اب وہ حبیب ابن کعب کے گھر نہیں بلکہ ایک دوست کے گھر رہتا تھا۔ اس کا یہ دوست دراصل یہودی تھا جس نے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر رکھا تھا۔ وہ بڑھئی کا کام کرتا تھا۔ وہ مدینے کا رہنے والا نہیں تھا، کوئی دور دراز کا گاؤں بتاتا تھا جہاں سے وہ روزی کمانے کے لیے مدینہ آیا اور یہیں آباد ہو گیا۔ شاریہ کی ملاقاتیں آسما نے ابن داؤد سے بھی کرائی تھی۔ ابن داؤد نے اس لڑکی کو تخریب کاری کے بہت سے طریقے بتائے اور یہ بھی بتایا کہ بنت یامین مسلمان نہیں یہودی ہے۔ 2 دن بعد آسما اور شاریہ کو ابو زبیر نے آزاد کر کے ابن داؤد کے حوالے کر دیا۔ ابن داؤد انہیں اپنے دوست کے گھر لے گیا۔ ابو زبیر کا بیٹا سلمان وہاں بھی شاریہ سے 3-4 دن ملتا رہا۔ ان 3-4 دنوں میں آسما اور شاریہ کو ابن داؤد نے ابو سلمہ اور اسحاق وغیرہ کے متعلق بتایا کہ اس تخریب کاری کی کمان اور ہدایت کاری ان دونوں کے ہاتھ ہے اور وہ فلاں سمت ایک نخلستان میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ ابن داؤد آسما اور شاریہ کو 1-2 دنوں کے لیے وہاں لے جانا چاہتا تھا۔ بنت یامین کچھ دنوں سے حبیب سے کہہ رہی تھی کہ وہ 2-4 دنوں کے لیے اپنے گاؤں جانا چاہتی ہے۔ ابن داؤد نے بھی حبیب سے التجا کی کہ وہ اپنی بیٹی کو 2-3 دنوں کے لیے گاؤں لے جانا چاہتا ہے۔ حبیب نے اجازت دے دی۔ اگلی صبح ابن داؤد 2 گھوڑے لے آیا، ایک پر خود سوار ہوا، دوسرے پر بنت یامین سوار ہوئی اور وہ روانہ ہو گئے۔ اب گھوڑے کو ہلکی سی ایڑ لگا دو۔ شہر سے کچھ دور جا کر ابن داؤد نے بنت یامین سے کہا، وہ کچھ دیر پہلے نکل گئے ہیں، ہم ان تک پہنچ جائیں گے۔ دونوں گھوڑوں کی رفتار تیز ہو گئی۔
افق سے سورج ابھر رہا تھا جب انہیں 1.5 میل دور 3 گھوڑ سوار جاتے دکھائی دیے۔ ان کے ساتھ ایک اونٹ بھی تھا جس کی مہار ایک گھوڑے کے پیچھے بندھی ہوئی تھی۔ ایک پر آسما سوار تھی، دوسرے پر شاریہ اور تیسرے گھوڑے پر ابن داؤد کا بڑا ہی دوست تھا۔ اونٹ پر کھانے پینے کا اور کچھ دیگر سامان لدا ہوا تھا۔ ابن داؤد اور بنت یامین نے گھوڑے دوڑا دیے اور ان تک پہنچ گئے۔ یہ سب ابو سلمہ کے پاس جا رہے تھے۔ ان کی منزل 2 دنوں کی مسافت پر تھی۔ انہوں نے شام کو ایک پڑاؤ کیا اور صبح صادق کے وقت چل پڑے۔ اگلی شام اسی جگہ ایک اور قافلہ خیمہ زن ہو رہا تھا کہ ابن داؤد کا قافلہ اپنی منزل پر پہنچ گیا۔ منزل وہی تھی جو اس سیریز کی پہلی قسم میں بتایا جا چکا ہے۔ مدینہ کے شمال مشرق میں 30-35 میل دور ایک ہرا بھرا نخلستان، چھوٹی سی ایک جھیل، اس کے ارد گرد کھجوروں کے پیڑوں کے جھنڈ اور صحرائی پودے۔ یہ نخلستان تپتے ہوئے صحرا میں دیکھتے ہوئے انگاروں پر کھلے ہوئے پھول کی طرح لگتا تھا۔ کسی کو معلوم ہی نہیں تھا کہ اس خوفناک علاقے میں اتنا خوبصورت اور ٹھنڈا نخلستان ہوگا۔ اس نخلستان میں ابو سلمہ یہودی نے خیموں کی ایک حسین دنیا آباد کر رکھی تھی۔ جس رات ابن داؤد اپنے مختصر سے قافلے کے ساتھ یہاں پہنچا، اس رات انہوں نے آرام کیا۔ اگلی رات ابو سلمہ نے ان کے اعزاز میں نشاط کی محفل منعقد کی۔ شراب کی سرائیاں کھل گئیں اور جام حرکت میں آ گئے۔ ایک رقاصہ سازوں کی لے پر بل کھانے لگی۔ وہ قافلہ جو ابن داؤد کے چھوڑے ہوئے پڑاؤ والی جگہ پر گزشتہ شام خیمہ زن ہوا تھا، وہ اگلی صبح وہاں سے چل پڑا تھا اور وہ ابن داؤد کے قافلے کے نقوش پا پر جا رہا تھا۔ رات جب ابو سلمہ کے چوکور اور محل کے کمرے جیسے بڑے خیمے میں رقص و شراب اور ساز و آواز کی محفل گرم تھی تو کسی نے کہا، ایسا لگتا ہے جیسے میں نے گھوڑوں کے ٹاپے سنے ہوں، تھوڑی سی اور پی لو۔ ابو سلمہ کے ساتھی اسحاق نے کہا، تمہارے کان بجنے بند ہو جائیں گے۔ کون ہو؟ باہر سے کسی کی آواز سنائی دی۔ خاموش، کسی اور کی آواز آئی۔ اس کے ساتھ ہی کسی نے بلند آواز میں کہا، جہاں ہو وہیں رہو، تم سب گھیرے میں ہو۔ بڑے خیمے کے اندر ساز اور دف خاموش ہو گئے۔ رقاصہ جہاں تھی وہیں بت بن گئی۔ ڈراؤنا سا سناٹا طاری ہو گیا۔ صحرائی قزاق، ابو سلمہ نے آہستہ سے کہا۔ اس کمرے جیسے خیمے کے 2 دروازے تھے، دونوں طرف سے آدمی اندر آنے لگے۔ ہر ایک کے ہاتھ میں ننگی تلوار تھی۔ ان میں ایک ابو زبیر، اس کا بیٹا سلمان اور 3 اور بیٹے تھے۔ حبیب ابن کعب تھا اور 4 اس کے دوست تھے۔ بنت یامین، حبیب نے اپنی بیوی سے پوچھا، تم تو اپنے گاؤں جانا چاہتی تھی، یہاں کیسے آ گئی؟ کیا ابن داؤد تمہارا باپ ہے؟ کیا تم مسلمان ہو؟ بنت یامین کا منہ حیرت و خوف سے کھل گیا تھا۔ وہ کچھ بول نہ سکی۔ حبیب کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ وہ آہستہ آہستہ بنت یامین کے قریب گیا۔ فانوس کی روشنی میں حبیب کی تلوار آسمانی بجلی کی طرح چمکی اور دوسرے ہی لمحے بنت یامین کا سر فرش پر گرا اور دھڑ الگ گر گیا۔ رقاصہ اور اس کی ساتھی لڑکیوں کی چیخیں نکل گئیں۔ شاریہ، ابو زبیر نے کہا، تم ان سے الگ ہٹ جاؤ، ادھر آ جاؤ۔ شاریہ تیز تیز چلتی ابو زبیر کے ساتھ جا کھڑی ہوئی۔ بدنیت لڑکی، ابن داؤد نے دانت پستے ہوئے شاریہ سے کہا، انہیں تو یہاں لائی ہے، یہ کرتوت تیری ہی ہو سکتی ہے۔ کیا یہ سچ ہے؟ آسما نے شاریہ سے پوچھا۔ کیا تو نے مخبری کی ہے؟ کیا تو نے اپنی ماں کو بھی دھوکہ دے دیا؟ غدار! وہ درندوں کی طرح پنجے آگے کر کے اور غصے سے دانت نکال کر شاریہ کی طرف بڑھی۔ میں تیرا گلا گھونٹ دوں گی۔ وہ شاریہ پر جھپٹنے ہی لگی تھی کہ ابو زبیر کی تلوار کے بھرپور وار نے اس کے سر اور جسم کا رشتہ کاٹ دیا۔ باقی سب سن لو، شاریہ نے کہا، ان سب کو میں یہاں لائی ہوں۔ ابن داؤد نے سارا راز مجھے دے دیا تھا۔ تم بدقسمت ہو لڑکی، ابن داؤد نے کہا، تمہیں جو دولت ہم سے ملنی تھی وہ تمہیں ان لوگوں سے نہیں مل سکتی۔ مجھے جو دولت ان لوگوں سے ملی ہے وہ تم نہیں دے سکتے تھے۔ شاریہ نے کہا، میری ماں ان کی لونڈی تھی۔ ابو زبیر اور اس کے بیٹے ہمارے ساتھ جو سلوک چاہتے کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے ہمیں حقیر نہ جانا بلکہ ہمیں گھر کے افراد جیسی عزت دی۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ غلاموں کے ساتھ آقا کیا سلوک کرتے ہیں؟ شاریہ جوش و خروش سے بولے جا رہی تھی اور سب خاموشی سے سن رہے تھے۔ صحرا کی خنک رات گزرتی جا رہی تھی۔ ابن داؤد کو میں اپنا باپ سمجھتی تھی۔ اس نے 2 بار مجھے حوث کا نشانہ بنانے کی کوشش کی، لیکن میں نے اسے ٹال دیا۔
میں بہت دن پہلے مسلمان ہو چکی ہوتی، مگر میری ماں نے مجھے کسی اور راستے پر چلانے کی باتیں شروع کر دیں اور ابن داؤد نے مجھے سبق دینے شروع کر دیے۔ میں نے ارادہ کر لیا کہ ان کے سارے راز لے لوں، پھر میں کچھ کر کے دکھاؤں گی اور اسلام قبول کر کے سلمان کی بیوی بن جاؤں گی۔ میں نے راز لے لیا، اس جگہ کا فاصلہ معلوم کر لیا، سمت پوچھ لی اور سلمان کو بتایا۔ سلمان نے اپنے باپ کو بتایا، پھر حبیب کو بتایا گیا کہ وہ جال میں آیا ہوا ہے۔ اس نے ابو زبیر کی طرف دیکھا اور بولی، اب تمہیں میری وفا کا یقین ہوا؟ میں مسلمان ہوں، میرے دل نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ ختم کرو انہیں، ابو زبیر نے کہا، اپنے دین کے دشمنوں کو جلا کے راکھ کر دو۔ صحرا کی رات میں شور و غل ہوا، 2-3 نسوانی چیخیں اٹھی اور رات پھر سے خاموش ہو گئی۔ ان خیموں میں جو کوئی بھی تھا اسے قتل کر دیا گیا۔ سب کی لاشیں بڑے خیمے میں ایک جگہ ڈھیر لگائی گئی، ان پر شراب اڈیل کر ان کو آگ لگا دی گئی۔ پھر ان کے اونٹ اور گھوڑے ساتھ لے کر ابو زبیر کا قافلہ مدینے کو چل پڑا۔ اس قافلے میں سب سے زیادہ قابل احترام حیثیت شاریہ کی تھی۔ اگلے روز یہ قافلہ فاتحانہ چال سے مدینے کے سمت چلا جا رہا تھا۔ عین اسی وقت مدینے سے 2 گھوڑ سوار نکلے۔ ان گھوڑ سواروں کو مدینے سے عراق جانا تھا۔ وہ خلیفہ حضرت عمر کا ایک انتہائی ضروری پیغام حضرت ابو عبیدہ کے نام لے جا رہے تھے۔ اس وقت حضرت ابو عبیدہ شام کے محاذ پر سالار تھے اور سپہ سالار حضرت خالد بن ولید تھے۔ اس پیغام کا مطلب صاف تھا۔ حضرت عمر نے مسند خلافت پر بیٹھتے ہی حضرت خالد بن ولید کو سپہ سالاری سے معزول کر دیا تھا اور حضرت ابو عبیدہ جو حضرت خالد بن ولید کے ماتحت سالار تھے سپہ سالار بنا دیا تھا۔ اس پیغام سے 4-5 روز پہلے حضرت عمر کا ایک اور پیغام عراق کے محاذ کو جا رہا تھا۔ یہ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق کی وفات کی اطلاع تھی، جو ایک حبشی مسلمان یرفا لے جا رہا تھا۔ یرفا حضرت عمر کا غلام ہوا کرتا تھا۔ حضرت عمر غلامی کو پسند نہیں کرتے تھے، اس لیے انہوں نے یرفا کو آزاد کر دیا تھا۔ حضرت خالد بن ولید کی معزولی کا پیغام لے جانے والے 2 قاصد بہت کم پڑاؤ کرتے اور تیز رفتاری سے جا رہے تھے، اس لیے وہ 4-5 دن پہلے چلے ہوئے اس دن عراق کے محاذ پر پہنچے جس دن یرفا پہنچا۔ اس طرح حضرت ابوبکر کی وفات کی اطلاع اور حضرت عمر کا خالد بن ولید کی معزولی کا پیغام منزل پر اکٹھے پہنچے۔ چونکہ یہ پیغام حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے نام تھا، اس لیے یہ ان کو ہی دیا گیا۔ انہوں نے دونوں پیغام پڑھے اور جیب میں ڈال کر قاصدوں کو رخصت کر دیا۔